الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ حج کی آیت 75 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے خاتمہ کلام یہاں ہوا تھا کہ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شرک پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کے تصورات میں پستی آ جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچانے تو یہ حقیقت ہے کہ جتنی مخلوقات بھی ہمیں نظر آتی ہیں ان میں انسان کا مرتبہ نہایت واضح طور پر بلند ہے، چنانچہ وہ کسی مخلوق کو معبود بنا لے، یہ آخری درجے کی حماقت ہے۔ اور اگر وہ اس سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کا تعارف ہو جانے کے باوجود یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کو خلق میں کسی کی مدد کی ضرورت پڑی ہے یا امر میں پڑ رہی ہے، تو یہ بھی گویا پستی کو اختیار کرنا ہے۔ یعنی جس طرح اپنی ناقدری انسان کرتا ہے اسی طرح سے وہ اپنے رب کی بھی ناقدری کرتا ہے۔ تو یہ آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی ناقدری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مرتبہ نہیں پہچانا گیا، اللہ کی صفات کے شعور میں پستی آ گئی ہے۔ اللہ کون ہے، کس کو ہونا چاہیے، انسانی عقل اس کا جب تصور کرتی ہے تو اس میں کہیں شائبہ بھی اس کا نہیں آ سکتا کہ وہ ہستی بھی اللہ ہو سکتی ہے یا اس کائنات کی خالق ہو سکتی ہے جو اس طرح اپنی ہی مخلوقات کی محتاج ہو جائے۔ تو انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ میں نے لکھا ہے یعنی انہوں نے خدا کو مانا ہے مگر اس کی عظمت و قدرت کے صحیح شعور کے ساتھ نہیں مانا۔ قدر نہیں پہچانی یعنی اللہ کو کیسا ہونا چاہیے، انسان اس شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ وہ الفاظ نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی کتابوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے آ کے دے دیے ہیں، ورنہ انسان کے اندر جس برتر ہستی کا تصور پیدا ہوتا ہے یا جس کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہوگا، اس سے متعلق اس طرح کی پست بات کا وہ تصور نہیں کر سکتا، ورنہ ایسے مزے کا خیز عقیدے نہ ایجاد کرتے۔ اس لیے کہ اس طرح کے تمام عقیدے در حقیقت خدائی کے کم تر اندازے پر مبنی عقیدے ہیں۔ یعنی یہ ذات باری کو جیسے کہ وہ ہے، اس کی خدائی جیسی کچھ کہ وہ ہے، اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر اپنے پروردگار کی قدر انسان پہچانے تو کبھی اس طرح کے تصورات قائم نہیں کر سکتا۔ اسی پر آگے پھر مضمون کو بڑھایا ہے، جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی ہوتی تو کبھی فرشتوں کے بارے میں وہ تصور نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے فرشتے ہیں، میرے بندے ہیں، میرے خدام ہیں، ہر وقت میرے دیے ہوئے ہدایت نامے کے مطابق تمام چیزیں انجام دیتے ہیں، ادنا درجے میں کہیں امتثال امر سے گریز نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کا یہی تعارف اللہ کے شایان شان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو پیغمبروں کو ماننے والی امتیں ہیں
ان میں شرک یا تو فرشتوں کے بارے میں غلط تصورات قائم کر کے پیدا ہوا ہے، یا جنات کے بارے میں، اور یا خود انسانوں کے بارے میں۔ یعنی اوہام کے لیے وہاں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہی 3 ہستیاں ہیں جن سے متعلق انسان صحیح تصور سے ہٹ جاتا ہے اور پھر شرک پیدا کر بیٹھتا ہے۔ اہل عرب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں نے فرشتوں کو معبود بنایا تھا، اور دوسری جگہ ذکر ہوا ہے کہ جنوں کو بھی، یعنی جنوں کو اگرچہ دوسرے درجے میں، لیکن ان کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ یہ لات، منات، عزا یہ فرشتوں ہی کے بت تھے، تو ان کے ہاں فرشتوں کی پرستش ہو رہی تھی، ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا تھا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جب زیادہ فاصلہ ہو گیا تو فرشتے اور جنات، اور جہاں یہ زیادہ فاصلہ نہیں ہوا وہاں حضرت مسیح۔ تو انسان یہی کرتا ہے، ہماری امت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس میں پھر انسانوں کو معبود بنایا گیا ہے۔ پیغمبر کو یہ درجہ دے دیا، صالحین کو یہ درجہ دے دیا، جن لوگوں کے بارے میں خیال کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل میں کوئی مرتبہ دیا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو عاجز بندوں کی جگہ رکھتے، ان کی عزت ضرور کرتے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ان کی طرف بعض اوہام منسوب کیے، بعض چیزوں کی توجیہ نہیں کر پائے، تو ان کو ان کی کرشمہ سازی سمجھ لیا اور پھر معبود بنا لیا۔ تو یہ اللہ کی ناقدری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ سے واقف ہیں اور اللہ کے پیغمبروں سے اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں، تو پھر یہ ناقدری پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن انہوں نے پیدا کر لی۔ اس کے بعد یہ واضح کیا کہ فرشتوں کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ہم کو جیسے انسانوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی پیغام رسانی کے لیے بعض لوگوں کا انتخاب کر لیتا ہے، ایسے ہی فرشتوں میں سے بھی کر لیتا ہے۔ تو اگر انسانوں میں سے بعض لوگوں کو پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا جائے تو کیا وہ معبود ہو جائیں گے؟ کیا وہ اس کائنات کے مالک ہو جائیں گے؟ کیا وہ مولائے کائنات ہو جائیں گے؟ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے بندے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہے کہ ہمیں بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم جب گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے ساتھ پہلے یہ گواہی دیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اس کے رسول ہیں۔ تو اس طرح فرشتوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جبریل بھی اسی طرح سے فرشتوں میں سے منتخب کیے گئے ہیں۔ ظاہر سب سے زیادہ ممتاز الروح یا روح الامین وہ جبریل امین ہے، تو ان کی مثال ہی لے لی۔ فرمایا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، اس سے پہلے مسیح کو چنا تھا، اس سے پہلے موسیٰ کو انتخاب کیا تھا علیہم السلام، ایسے ہی وہ فرشتوں میں سے بھی پیغام رسانی کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو یہ معبود نہیں بن جاتے، یہ عاجز بندے ہی رہتے ہیں۔ ان کا شرف صرف یہ ہے کہ اللہ ان پر اعتماد کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجتا ہے، یعنی یہ کہ وہ اس عالم میں تصرف کریں، وہ اللہ کے امر میں شامل ہو جائیں، وہ اس کی خلق میں شامل ہو جائیں، یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا۔ وہ پیغام بری ہوتے ہیں، یعنی ان کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، لفظوں میں پہنچا دینے کی ہو تو وہ پہنچا دیتے ہیں، بالفعل کر دینے کی ہو تو کر دیتے ہیں، اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے لا یعصون، وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں
اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ یعنی احمق کو کیا کسی کو پیغامبر بنا لینے سے وہ خدائی میں شریک ہو جائے گا؟ یہ کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ انسان کی پستی کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو جب انسان بے بس محسوس کرتا ہے، اپنے حدود کو دیکھتا ہے، تو پھر اپنے رب کے بارے میں بھی بعض اوقات اس پستی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں ایک ایک کو دیکھتا ہوگا اور کہاں ایک ایک کی سنتا ہوگا۔ آخر اس کو بھی تو اپنی کائنات کا نظم چلانے کے لیے، ادھر ادھر نگرانی رکھنے کے لیے کچھ ضرورت ہوگی نا، کچھ سننے والوں کی، کچھ دیکھنے والوں کی۔ تو یہ کیونکہ عام طور پر یہی غلط فہمی ہے جو پیدا ہوتی ہے، اور پھر انسان اس طرح کے وسائل اور اس طرح کے وسائط تلاش کرتا ہے، اور جو وسائل اور وسائط ہیں وہی تھوڑے عرصے کے بعد معبود کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع و بصیر ہے، یعنی اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے سنے اور اسے بتائے، کوئی اس کے لیے دیکھے اور اس کو بتائے۔ وہ خود سمیع و بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ تم ان کو معبود بنا بیٹھے ہو، ان فرشتوں کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کا سمیع و بصیر ہے۔ یہ فرشتے اس کو کیا خبر دیں گے آگے؟ ان فرشتوں کے آگے پیچھے جو کچھ ہے وہ اس کو براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ محض خدمت گار ہے، یہ اس کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہوئے بندے ہیں، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو رسالت کا منصب ضرور دیا گیا ہے، یعنی انہیں پیغامبر بنایا گیا ہے، جیسے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو رسالت کا منصب ضرور دیا گیا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ خدا کسی بھی لحاظ سے ان کا محتاج ہے۔ وہ کائنات کا پروردگار ہے، اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس وجہ سے نہ وہ یعنی فرشتے خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے، نہ ان کا کوئی قول و فعل خدا کی نگرانی سے بالا تر ہو سکتا، اور نہ وہ کسی کے باب میں خدا سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کو اس کے بارے میں علم ہے، خدا کو نہیں ہے۔ سارے امور، سارے معاملات خدائی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، نہ ان فرشتوں کے آگے پیش ہوتے ہیں، نہ قیامت میں پیش ہوں گے۔ خود ان فرشتوں کو جو امور تفویض ہوتے ہیں، یعنی جو ذمہ داریاں ان کو دی جاتی ہیں، ان کی رپورٹ بھی خدائی کے حضور میں ان کو پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہ فرشتوں کی حیثیت ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو آپ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو ان کا عہد تمام ہوا، ان سے جو باتیں کرنی تھیں کر لی، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے۔ یعنی ابھی تک کیونکہ خطاب ان سے تھا، تو اب ایمان والوں کو سورہ کا خاتمہ ہو رہا ہے، خطاب کر کے فرمایا اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے۔ تو جانتے ہو تم سے کیا تقاضا ہے؟ رکوع و سجود کرو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یعنی گھٹنوں پر جھک جاؤ، میں نے لکھا ہے، اور اپنا سر سجدے میں ڈال دو کہ خدا کی عظمت و جلالت کے اعتراف کی اس سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی ان سب معبودوں سے اپنا منہ پھیر لو، ان کو بھی ان کے حال پر چھوڑو، اور گھٹنوں پر جھک جاؤ اور اپنا سر سجدے میں ڈال دو۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر پورے شعور کے ساتھ رکوع و سجود کرے
اور اس پر مداومت رکھے، یعنی ہمیشہ رکوع و سجود کرتا رہے، تو کبھی استکبار میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یعنی شعور کے ساتھ رکوع و سجود کیا جائے تو انسان کبھی تکبر نہیں کر سکتا، اور ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کوئی حق آئے تو بغیر کسی تردد کے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے۔ تو ارشاد ہوا کہ تمہارے شایان شان، بندوں کے شایان شان یہ ہے کہ رکوع و سجود کرو، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ اس میں جو لفظ عبادت آیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں عبادت کا لفظ آیا ہے، اور یہ جامع مفہوم میں ہے۔ عبادت کا لفظ پرستش کی بعض صورتوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے۔ اس سے آگے اٹھ کر یہ بندگی کے مفہوم میں آ جاتا ہے، تو یہاں اس مفہوم میں آیا ہے۔ اصل میں عبادت کا لفظ آیا ہے، اور یہ جامع مفہوم میں ہے۔ رکوع و سجود کی ہدایت کے بعد ظاہر ہے کہ یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے، یعنی رکوع و سجود کرو، اور صرف رکوع و سجود نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرو۔ چنانچہ مدعا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں خدا ہی کی بندگی اور اسی کی اطاعت اختیار کرو۔ اور فرمایا وَفَعْلُوا الْخَيْرَ، اور نیکی کے کام کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پر رسالت مآب نے سجدہ کیا ہے، تو اس جگہ پر ہر شخص کو اپنا سر جھکا دینا چاہیے، اور نیکی کے کام کرو۔ میں نے لکھا یہ مزید عام ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں اس سے ان نیکیوں اور بلائیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جن کا درجہ اگرچہ فرائض و اوامر کا نہیں ہے، لیکن وہ فضائل و مکارم میں داخل ہیں، اور زندگی کے سنوارنے میں ان کو بڑا دخل ہے۔ یعنی اب گویا بتایا کہ رکوع، سجدہ، عبادات، ہر معاملے میں اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت، اور کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی صرف وہ چیزیں نہیں کہ جو دین میں فرض کر دی گئی ہیں یا جن کا حکم دے دیا گیا ہے، تمہاری فطرت بتاتی ہے نیکی کیا ہے، تو وَفَعْلُوا الْخَيْرَ، نیکی کے کام کیا کرو۔ جب یہ بنیادی ہدایت، اصل دین یہی ہے، یعنی انسان اپنے پروردگار کے سامنے رکوع و سجود کرے، شب و روز میں دن کی اور رات کی ہر کروٹ پر اپنا سر سجدے میں ڈال دے، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اس کی بندگی کرتا رہے، اور نیکی اور خیر کو اپنائے۔ ایک ہی آیت میں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیا، اور فرمایا لعلکم تفلحون۔ یعنی اگر ایک لفظ میں بیان کر رہا ہو تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، تزکیہ کرو، اور اگر اس کی تفصیل کرنی ہو تو یہ اس کی تفصیل ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد اب جو صحابہ کرام کی جماعت وجود میں آئی اس کو خطاب کیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ خطاب تو فرداً ہر ایک کے لیے ہے، ہر شخص کو یہی کرنا ہے۔ اس جماعت سے یہ کہا کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد کی آیت بتا دے گی کہ اس میں اب ان کو جماعت کی حیثیت سے خطاب فرمایا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے آیت میں مضاف محذوف ہے، یعنی فی اللہ کی بجائے فی سبیل اللہ کے معنی میں ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو۔ اصل الفاظ تو ہیں جاہدوا فی اللہ، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ ایک مضاف حذف ہو گیا ہے۔ یہ ہدایت اس منصب کے حوالے سے کی گئی ہے جس کے لیے انتخاب کا ذکر آگے ہوا ہے۔ اگلی آیت بتائے گی کہ تمہارا انتخاب، یعنی بنی اسماعیل کا، رسول اللہ کی قوم کا، آپ کے صحابہ کا انتخاب جس منصب کے لیے ہوا ہے، یہ اس کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت کے درجے میں کیا جد و جہد کرو؟ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت کے درجے میں خدا کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ یہ ذمہ داری تھی صحابہ کرام کی، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھو۔ نیز اس راہ میں اگر کوئی مزاحمت پیش آئے
تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ، جسم و جان اور مال و دولت کی ساری قوتیں صرف کر دو۔ یہ جو ذمہ داری ہے یہ انہوں نے بدرجہ اتم ادا کر دی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل نسلاً بعد نسلاً اس آیت کے مخاطب ہیں اور یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، یہ ذریت ابراہیم کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ فرمایا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کر لیا ہے، ایک بڑے منصب کے لیے تم منتخب کیے گئے ہو۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، یعنی اسی طرح منتخب کر لیا ہے جس طرح بنی آدم میں سے وہ بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کا، ایک فرد کی حیثیت سے پیغمبروں کا انتخاب اور ایک جماعت کی حیثیت سے ذریت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب۔ یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے جس کو یہاں خطاب کر کے یہ کہا ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل بھی اسی طرح منتخب کیے گئے تھے، وہ بھی ذریت ابراہیم ہے، پہلے ان کا انتخاب بھی ایسے ہی ہوا، لیکن اپنی سرکشی اور بغاوت کیشی کی وجہ سے خدا کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر لعنت کر دی گئی۔ چنانچہ اب صحابہ کرام کو یا بنی اسماعیل کو یا سیدنا ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ کو خطاب کیا اور یہ فرمایا کہ اللہ نے اب تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہے جس کو سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ وہ انتخاب ہے جس کو پھر سورہ بقرہ میں جب اللہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ فضلتکم علی العالمین، اس انتخاب کی وجہ سے تمہیں دنیا کی سب قوموں پر ہم نے فضیلت دی ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے۔ اور پھر فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور جو شریعت تمہیں عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، چنانچہ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ جو شریعت اب اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے احکام میں وہ سختی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں تھی، یعنی کچھ فی الواقع سختی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے لیے خود پیدا کرنے کے اسباب میسر کر دیے تھے۔ ہماری شریعت میں، یعنی اب جس شریعت کے ہم پیرو ہیں، اس میں وہ سب چیزیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس تخفیف کی وجہ، یعنی کہ کیوں نرمی کی گئی، اس تخفیف کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل براہ راست خدا کی حکومت میں رہے، ان کی سلطنت ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی رہنمائی میں قائم رہی اور انبیاء علیہم السلام کے احکام کے تحت ان کے ہاں ان کے حکمران بھی سب معاملات کرتے رہے۔ آخر میں آ کے انہوں نے بغاوت کی، ورنہ یہی طریقہ رہا۔ اس لحاظ سے جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں قائم رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکومت۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر جب زمین پر موجود ہوتا ہے تو پھر مرکزی حیثیت اللہ اور رسول ہی کی ہوتی ہے، اور ان کے تحت البتہ الامر کا تقرر کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ حکومت الہیہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب معاملے کی نوعیت یہ نہیں رہی۔ ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ارباب حل و عقد کی قیادت میں یہ خدمت انجام دیں گے، یعنی ہمارے لیے اب خلفاء ہیں، حکمران ہیں، وہ قیادت کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر جو قیادت پیدا ہوگی وہ جس طریقے سے اس کی مکلف ہے کہ وہ قیادت کی ذمہ داریاں ادا کرے، اسی طرح اس کی بھی مکلف ہے کہ وہ دین کی اجتماعی ذمہ داریوں کو وہ پورا کرے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس لیے ہم نے تمہیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی، وہ تمام اسر و اغلال ہم نے دور کر دیے ہیں،
جو اس سے پہلے رہے ہیں، اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ یہ کون سی ملت ہے؟ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہاں دینی روایت کی ابتدا ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل بھی ان کی اولاد ہے، بنی اسماعیل بھی ان کی اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ اب ہم نے جو ان کے لیے سختی روا رکھی تھی، یا جو سختی انہوں نے خود پیدا کر لی، اس کو ختم کر دیا۔ دین ٹھیک اس ملت کے پاس چلا گیا ہے جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی ہے۔ تو اس میں ملت ابیکم کے الفاظ نے واضح کر دیا کہ یہ در حقیقت ذریت ابراہیم سے خطاب ہو رہا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، اس کا دین، اس کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اصل اسلام کی جو ہدایت سیدنا ابراہیم کو دی گئی تھی، اس میں اس طرح کے کوئی اسر و اغلال نہیں تھے۔ وہ ٹھیک وہ ہدایت تھی جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کو اصلاً مطلوب رہی ہے، یعنی اصل اسلام، جس میں یہودیت یا نصرانیت کی کوئی آمیزش نہیں ہے، اور وہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہم نے اسی کو تجدید و اصلاح اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ تمہارا دین اور تمہاری شریعت بنا دیا ہے۔ باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ بنی اسماعیل کی تشویق کے لیے، انہیں شوق دلانے کے لیے ہے۔ یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، تمہارے باپ کا دین ہے، اور باپ کے دین سے زیادہ اولاد کو اور کون سا دین اور کون سی ملت مطلوب و محبوب ہو سکتی ہے۔ نیز یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اصلاً اس ذمہ داری کے لیے بنی اسماعیل کو چنا گیا ہے۔ نیز یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اصلاً اس ذمہ داری کے لیے بنی اسماعیل کو چنا گیا ہے۔ دوسرے سب لوگ جب ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ، تو طبعاً اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر بنی اسماعیل کو درمیان کی جماعت قرار دیا، امتم وسطا، جس کے ایک طرف خدا اور اس کا رسول اور دوسری طرف الناس ہے، یعنی ساری دنیا ایک طرف، خدا اور خدا کا رسول دوسری طرف، درمیان میں کون ہے؟ بنی اسماعیل۔ اسی وجہ سے ان کو امت وسط کہا گیا، یعنی دنیا کی سب اقوام ہیں، اور فرمایا ہے کہ جو شہادت رسول نے تم پر دی ہے، اب وہی شہادت باقی دنیا پر تمہیں دینا ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت 33 میں اسی کو آل ابراہیم کے استفاء سے تعبیر کیا، انتخاب۔ بنی اسرائیل یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے تو ان کی دعوت کا مرکز بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کی یہ حیثیت ختم ہو گئی، اور اس کی امانت بھی بنی اسماعیل کے سپرد کر دی گئی۔ اسراء کا واقعہ اسی کے لیے پیش آیا تھا۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے دعوت حق کا مرکز اب وہی قدیم گھر ہے جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ام القریٰ مکہ میں تعمیر کیا تھا، اور جسے بیت اللہ، البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، یعنی یہ مسلمان کا نام آج تمہیں نیا نام نہیں دیا جا رہا، یہ ابراہیم کا رکھا ہوا نام ہے۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ میں اس طرح نقل ہوئی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اس میں امت مسلمہ کے الفاظ اسی امت کے لیے آئے ہیں جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم کی دعا میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے، یعنی اس سے پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس لیے چن لیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر
تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اوپر جس انتخاب کا ذکر تھا یہ اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ دین حق کی شہادت کے لیے کیا گیا۔ یہ شہادت محض دعوت و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خدا کی دینونت کا ظہور بھی ہے، خدا کی جزا و سزا کا بھی اس سے ظہور ہوتا ہے، جس کے تحت یہ یعنی بنی اسماعیل اگر حق پر قائم ہو اور اسے بے کب و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کی سب قوموں تک پہنچاتے رہیں تو ان کے نہ ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں اور اس سے انحراف کریں یعنی خود بنی اسماعیل تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے بجائے شہادت کا لفظ اسی رعایت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت اتمام حجت ہے جو اگر ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے یہی انتظام فرمایا ہے۔ یہ ہمیشہ کا انتظام ہے جو فرمایا گیا ہے، اور آخر میں جو باتیں کہی تھیں ان کی وضاحت میں حاشیہ ہے کہ یعنی اس نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور اس کی مدد و نصرت پر حال حال میں بھروسہ کرو۔ یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ اعتصموا بحبل اللہ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ ختم ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔